ناظرین، نیوز 18 اردو کی ٹیم عراق کے مختلف مقامات کا دورہ کر رہی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں کربلا کے جمہوریہ روڈ پر۔ عراق کی سرزمین علم و حکمت، تصوف اور روحانیت کا سرچشمہ رہی ہے۔ مذہب اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کئی اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، شہدائے کربلا، علماء دین، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام اس مقدس زمین میں سکونت پذیر ہیں۔ نہ صرف اہل تشیع بلکہ اہل سنت ان تاریخی مقامات، آثار قدیمہ کی زیارت کے لیے دنیا کے کونے کونے سے عراق چلے آتے ہیں۔ نیوز 18 اردو کی ٹیم نے روضہ حضرت امام حسین، روضہ حضرت ابو الفضل عباس کا دورہ کرنے کے بعد بغداد میں پیران پیر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ پر۔ چلیے یہاں کا نظارہ کرتے ہیں، یہاں کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 29 شعبان 470 ہجری کو ایران کے قدیم صوبہ گیلان کے نیف شہر میں ہوئی۔ عربی زبان میں گیلان صوبے کو جیلان کے نام سے جانا جاتا ہے، لہٰذا حضرت شیخ عبد القادر کو گیلانی یا جیلانی سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ بچپن میں ہی آپ والد کے سائے سے محروم ہوئے۔ نانا اور والدہ نے آپ کی پرورش فرمائی۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جیلان سے بغداد کا رخ کیا۔ حنبلی مکتبہ فکر میں فقہ کی تعلیم کے بعد علم و ادب کے اعلیٰ درجوں تک پہنچے۔ دین اسلام کی درس و تدریس، تبلیغ اور اشاعت کے ساتھ سماجی، فلاحی، اصلاحی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مزار شریف بغداد میں آپ کے ہی مدرسہ باب الشیخ میں موجود ہے۔ بغداد کے تیگرس ندی کے کنارے رصفہ علاقے میں آپ کا روضہ مبارک موجود ہے۔ صفویہ سلطنت کے دوران شاہ اسماعیل اول نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مقبرے کو منہدم کیا تھا، لیکن 1535 سن عیسوی میں ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے دور میں شاہ سلیمان نے اس مقبرے کی دوبارہ تعمیر کی۔ آج بھی یہ روضہ ایک خوبصورت گنبد اور میناروں کے ساتھ آباد ہے۔ عقیدت اور محبت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دنیا کے مختلف مقامات سے ہزاروں کی تعداد میں زائرین یہاں آتے ہیں، بالخصوص ہندوستانی زائرین کی بڑی تعداد یہاں ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ نیوز 18 اردو کے نمائندے نے درگاہ حضرت محبوب سبحانی کے ایک خادم سے خاص گفتگو کی۔ درگاہ محبوب سبحانی میں کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں، کس طرح کے سہولیات یہاں پر ہیں؟ جی، یہاں تاریخ انتظامات بہت پرانی ہے۔ یہاں ہے حقیقت ہے اس درگاہ کے قبضے میں متولی ہے آل جیلانی کا اولاد ہے۔ حضرت پہلے تھے، ابھی تک فرمان ترکی سے بنا دے دیا ہے۔ ان کا پرانا ان کا اولاد ہے سید زین الدین القادری رضی اللہ عنہ، جو ابھی سجادہ نشین کا دادا ہے، حضرت سید عبد الرحمن ظہیر الدین جیلانی اور حضرت سید خالد الدین جیلانی اور حضرت سید ہاشم الدین جیلانی اور حضرت سید یوسف جیلانی، جو ابھی ان کے قبضے میں ماشاءاللہ۔ یہ پورا انتظامات جو اس صورت خوبصورت ماشاءاللہ درگاہ میں سب ان کو انتظامات کرنے کے خدمت کے لیے ہے، کھانا مسافر خانے کے لیے ہے، لائبریری ہے الحمدللہ شکر، کھانے کے لیے خادم یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ۔ 100 زیادہ ہے ماشاءاللہ خادم جو خدمت کے لیے ہے۔ بغداد سے تقریباً 80 کلومیٹر کی دوری پر بلد شہر واقع ہے۔ بلد میں واقع حضرت امام سید محمد کا روضہ شیعہ مسلمانوں کے لیے بڑی عقیدت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس روضے کو باب الحوائج کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حضرت سید محمد شیعہ مسلمانوں کے 10ویں امام علی الہادی کے فرزند ہیں اور 11ویں امام حسن العسکری کے بھائی ہیں۔ زائرین کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں منتیں براتی ہیں، جو بھی مراد لے کر یہاں آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ہندوستان سے بھی زائرین کی بڑی تعداد بلد کے اس روضے میں موجود رہتی ہے۔ یہ مقام جو ہے حضرت سید محمد کا نام سے یہ مشہور ہے مقام۔ یہ ایریا کا نام ہے بلد، جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ امام الہادی کے
جو ہمارے 11ویں امام ہیں، امام حسن العسکری کے بھائی مانے جاتے ہیں، جو ان کا یہ ہے. اور یہاں پہ ایک چیز بڑی کیا ہے، جو بھی ادھر آ کے اپنی منت مانگتا ہے وہ منت اس کو بولتے ہیں 1 سال کے اندر ہی ہو جاتی ہے. جو بھی آدمی منت مانتا ہے پھر ادھر آ کے وہ ایک دمبا ان کے نام سے ذبح کر کے اور یہ لوگوں میں ادھر وہ اپنی چھوٹی سی وہ دعوت کر کے واپس جاتا ہے، حاضری پیش کر کے جاتا ہے. تو یہ روایت ہے. یہ روایت ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے ادھر چاروں طرف لوگ بھرے ہوئے ہیں، ہر ایک آدمی ادھر اپنی منت لے کے آتا ہے. اور اس ایریا بلد جو ایریا ہے، اس ایریا میں ان کو اس ایریا کے باب الحوائج کے نام سے پہچانا جاتا ہے. باب الحوائج بولے تو ڈور آف گاڈ، جو حضرت ابو الفضل کے نام سے پورے دنیا میں مشہور ہے. بٹ اس ڈسٹرکٹ میں ہمارے کو سننے کو ملا کہ ان کو باب الحوائج کا درجہ دیا گیا ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سید محمد امام زادہ امام علی نقی کے بیٹے کے دربار میں کھڑے ہیں. آپ کا روزہ بہت مجرب ہے، ابتدائی زمانے سے بھی ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ جسے اولاد نہیں ہوتی یہاں اولاد مل جاتی ہے، ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی ہے. باب الحوائج باب المراد ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کے صدقے میں ہمیں بار بار آنا نصیب کرے اور ان کے صدقے میں جتنے بھی زائرین آئے ہیں سب کی حاجتوں کو مولا روا کرے. یہ بہت مجرب روزہ ہے. ہم بہت زمانے سے ان کے فضائل سنتے ہوئے آ رہے ہیں. پچھلی بار آئے تھے تو اتفاق سے ان کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی، اس بار ہمیں زیارت نصیب ہوگی. مالک کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا. The message of Imam Hussein is standing up to oppressors. He died for justice, he died for peace. He sacrificed everything to save the religion of Islam. Had he not made that sacrifice, we would not have the Islam, the real Islam that we have today. بلد کے روضہ سید محمد اور ہندوستان کے درمیان ایک گہرا رشتہ موجود ہے. جی ہاں، وہ رشتہ یہ ہے کہ کرناٹک کے گلبرگہ شریف میں آرام فرما رہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز حضرت سید محمد کے پڑپوتوں میں شمار کیے جاتے ہیں. یعنی شہنشاہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز عراق میں آرام فرما رہے حضرت سید محمد کی 7ویں پشت میں سے ہیں. نیوز 18 اردو کی ٹیم نے روضہ حضرت سید محمد کی انتظامیہ سے گفتگو کی. انتظامیہ کے نمائندوں نے کہا کہ دیگر ممالک کے ساتھ ہندوستان سے کثیر تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں. حضرت سید محمد علیہ السلام کی کئی کرامات اور کرشمے موجود ہیں. وهذه البقعة المباركة في قضاء بلد في محافظة صلاح الدين من العراق تشرفت بدفن جثمان السيد محمد، حيث كان السيد محمد عليه السلام من علماء آل محمد ويمتلك شخصية عظيمة، حيث يسمى في العراق وفي إيران وفي كثير من البلدان، في باكستان، في الهند. هذا المكان في هذا الإمام السيد محمد له كرامات كثيرة. من هذه الكرامات شغلة الأطفال، إنجاب الأطفال، إنجاب الأولاد. يعني دائما يأتون الزوار لهذا المكان يطلبون الذرية من هذا المكان، وببركة الإمام السيد محمد تكون لهم الذرية. عراق نہ صرف قدیم تہذیب اور تمدن کا مرکز رہا ہے بلکہ مذہب اسلام کی عظیم شخصیات کی سرزمین بھی ہے. کربلا، نجف، کوفہ، بغداد، کاظمین، سامرا، بلد اور عراق کے دیگر شہر عقیدت، تصوف اور روحانیت کا گہوارہ بنے ہوئے ہیں. عشق میں کیا لوٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. اس وقت ہم موجود ہیں خیمہ گاہ کے سامنے. پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. خصوصی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. روضہ حضرت امام حسین
اور روزہ حضرت ابوالفضل عباس کی انتظامیہ کے تحت زیارت کے انتظامات کے علاوہ مختلف سماجی فلاحی طبی خدمات بھی انجام دی جا رہی ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ دونوں روزے کس طرح سماجی اور فلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کربلا شہر اپنی تاریخی اہمیت اور مذہبی تقدس کے ساتھ ساتھ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ دن بدن شہر کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ کربلا آنے والے زائرین کی تعداد ہر سال بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ روضہ حضرت امام حسین اور روضہ حضرت ابوالفضل عباس کی انتظامیہ زائرین کی خدمت کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتی ہے۔ بڑے خلوص محبت کے ساتھ زائرین کے لیے خدمات انجام دی جاتی ہیں۔ زائرین کے قیام اور طعام کے لیے روضہ حضرت امام حسین کی انتظامیہ کے تحت کربلا کے اطراف 5 شہر تعمیر کیے گئے ہیں۔ کربلا کے مضافات میں واقع یہ شہر مدینۃ الزائرین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بہرحال کربلا میں زیارت کے لیے وسیع تر انتظامات کے علاوہ روضہ حضرت امام حسین کی انتظامیہ نے طبی میدان میں کئی کام انجام دیے ہیں۔ کربلا شہر میں نیوز 18 اردو کی ٹیم نے روضہ حضرت امام حسین کے تحت قائم مختلف اسپتالوں کا دورہ کیا۔ ان اسپتالوں میں حضرت امام زین العابدین اسپتال بھی ایک ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے خدمات انجام دے رہا یہ اسپتال جدید سہولیات اور ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے۔ مقامی لوگوں کے علاوہ زائرین اس اسپتال سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ امام زین العابدین اسپتال نے کرناٹک کے بنگلورو شہر میں واقع نارائن اسپتال سے اشتراک کیا ہے۔ خاص طور پر دل سے جڑے امراض کے علاج کے لیے امام زین العابدین اسپتال کے ڈاکٹر بنگلورو کے نارائن اسپتال سے معلومات اور تعاون حاصل کر رہے ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ امام زین العابدین اسپتال کا اشتراک بنگلور کے نارائن ہردالیہ اسپتال سے ہوا ہے، یعنی کہ دونوں اسپتال مل کر مریضوں کی طبی علاج اور معالجے کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مزید جانتے ہیں۔ لیٹ می نو وین واز دی MOU signed between Imam Zainul Abidin Hospital and Narayan Hurdalaya Hospital? I am Dr. Ahmed, Chief Medical Officer of Imam Zain al-Abidin Hospital. Few months ago, a team from Narayana Hospital from Bangalore visited our hospital here, and we made a connection with them and discussed matters of how they can help us in progression and improvement of our hospital. امام زین العابدین اسپتال کا رخ کرنے والے مقامی لوگ ہوں یا زائرین یہاں کی سہولیات انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہاں خدمات انجام دے رہے ڈاکٹر اپنے آپ کو باعث اعزاز سمجھتے ہیں کہ انہیں روضہ حضرت امام حسین سے وابستہ اسپتال میں کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس اسپتال میں ہندوستان کے بھی چند افراد برسر روزگار ہیں۔ خلود اسمندر، طبيبة مختبر. نحن الآن في مختبر مستشفى الإمام زين العابدين. المختبر ابتدأ من عام 2016 بأجهزة نسبيا قديمة. خلال 3 سنوات تم تطوير الأجهزة واستخدام أجهزة لأحدث الشركات العالمية. بالنسبة للمستشفى أنا دائما هنا أراجع المستشفى بأكثر، يعني أنا من البصرة طبعا أجي تقريبا 400-500 كيلو أقطع على مود أجي المستشفى زين العابدين، والخدمات كلش مرتبة وأسعارهم كلش زينة، وجاي يعني نحس أكو فد يعني شلون أكو نتيجة بالمراجعة لهاي المستشفى. یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عراق میں ہندوستان کے نوجوان بھی برسر روزگار ہیں۔ بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں اور کب یہاں پر آپ آئے ہیں؟ جی میرا نام آکاش ہے، میں یہاں پہ 2016 کے اینڈنگ سے یہاں پہ ہوں امام زین العابدین ہاسپٹل میں۔ یہاں پہ میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر ورک کرتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارا سارا سافٹ ویئر کا انٹیگریشن کا ورک چلتا ہے، اور یہاں پہ پورا سیف ہے۔ یہاں امام حسین کی جو زیارت ہوتی ہے کافی اچھی ہوتی ہے، اور کافی اپنے انڈیا کے لوگ، باہر سے لوگ، کافی اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے یہاں پہ۔ بس کوئی ڈر خوف یہاں پر نہیں ہے؟ یہاں پہ تو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، جیسے بتاتے ہیں ٹی وی میں اپنے انڈیا میں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اٹس آل سیف، نتھنگ از ہیئر۔ تو سیلری وغیرہ آپ کی اچھی ہے؟ یہاں پہ رہنے کا سہنے کا انتظام اچھا ہے؟ ایکچولی یہاں پہ انڈیا کو بہت عزت دیا جاتا ہے کہ آپ انڈیا سے ہو، اور ان کو اچھا لگتا ہے جب انڈیا سے کوئی بندہ آتا ہے یہاں پہ کام کرنے کے لیے، تو ان لوگوں کو کافی اچھا لگتا ہے اور اچھی خاطرداری کرتے ہیں۔
دیگر شعبوں کے ساتھ میڈیکل فیلڈ میں بھی عراق اور ہندوستان کے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں۔ بنگلورو کے معروف سماجی کارکن ماہر تعلیم آغا سلطان پچھلے 14 سال سے عراق میں میڈیکل اور ایجوکیشن کے میدان میں رضاکارانہ طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آغا سلطان کہتے ہیں کہ پرتشدد حالات نے عراق میں صحت اور طبی شعبے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ خانہ جنگی داعش کے حملوں سے متاثرہ عراق کے کئی مریض علاج کے لیے ہندوستان کا رخ کرتے ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں میں روضہ حضرت امام حسین نے اپنے ہی ملک میں میڈیکل انفراسٹرکچر کو فروغ دینے کی جانب خاص توجہ دی ہے۔ عراق میں جاری ان کوششوں میں بنگلورو کے نارائن اسپتال کا تعاون حاصل رہا ہے۔ بنگلور کے نارائن ہردالیہ اور کربلا کے امام زین العابدین اسپتال کے درمیان اشتراک ہوا ہے۔ اس سلسلے میں بات کریں گے آغا سلطان صاحب سے، جو عراق کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو بتائیے سر کہ کتنا اہم قدم ہے یہ بہت بڑا قدم ہے، کیونکہ عراق کے مریض جو ہندوستان آ رہے ہیں وہ کئی ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں اور ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2005 میں پہلا ڈیلیگیشن ہولی شرائن آف امام حسین علیہ السلام کا آیا تھا، اور 2005 سپتمبر اکتوبر میں پہلی ملاقات یہ ڈیلیگیشن کی ڈاکٹر دیوی پرساد شیٹی جو چیئرمین آف نارائنا ہیلتھ سٹی ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور ڈاکٹر دیوی شیٹی ایک بہت ڈاکٹر، کیول ڈاکٹر ہی نہیں ہے، وہ ایک فلانتھراپسٹ ہیں اور وہ غریبوں کی سیوا کرتے آ رہے ہیں ہندوستان میں بھی، اور عراق کے مریضوں کو جو بھی ہولی شرائن کے پیشنٹس ریکمنڈ ہوتے ہیں ان کو سبسیڈائز ریٹ سے پیکج دیا جاتا ہے، اور کئی آپریشنز فری بھی ہوئے ہیں۔ 2009-10 میں ہم نے ایک ٹیلی میڈیسن سینٹر السفیر ہاسپٹل میں شروع کیا نارائنا ہیلتھ سٹی کا، نارائنا ہردالیہ کا، اور وہ سلسلہ جاری رہا ٹیلی میڈیسن کا۔ اب امام زین العابدین ہاسپٹل جو شروع ہوئی ہے، یہاں کا جو بھی ایکوپمنٹس اور آپریشن تھیٹرز، سی سی یو اور ڈائگنوسٹک فیسلٹیز اور آن پار ود اینی ہاسپٹل ان دا ورلڈ، بہت اچھے فیسلٹیز ہیں۔ روضہ حضرت امام حسین سے منسلک 8 بڑے اسپتال کربلا کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ روضے کے تحت زائرین کے لیے تعمیر کیے گئے 5 شہروں میں بھی میڈیکل سینٹر موجود ہیں۔ نیوز 18 اردو کی ٹیم نے روضہ حضرت امام حسین کے روبرو قائم سفیر الحسین اسپتال کا دورہ کیا۔ السفیر کے نام سے مشہور اس اسپتال میں ہر وقت مریضوں کی کثیر تعداد موجود رہتی ہے۔ This hospital located near Imam al-Hussein Shrine, so the major bulk of patients come to here. We hear nearly the number of patients that come to our emergency department, about 10,000 patients. تعلم العلاجات، إرشاد الزائرين على كيفية استعمال الأدوية والمضادات الحيوية، خاصة أن الزائر الكريم يأتي من محافظات بعيدة. أكثر الحالات التي تأتي إلى هنا حالات آلام المفاصل، آلام الطريق، فمن كثرة التعب بہرحال عراق میں مقدس روزوں کے تحت چلنے والے اسپتال، تعلیمی ادارے، فلاحی اور سماجی شعبہ انسانیت کے جذبے کے ساتھ عوام کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کربلا شہر سے نیوز 18 اردو کا خصوصی پروگرام۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سرزمین عراق سے داعش کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان فوجیوں کی تصاویر ہیں جنہوں نے داعش کے خلاف جنگ میں شہادت حاصل کی۔ ان تصاویر کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ داعش دہشت گرد تنظیم کے خلاف کس طرح ایک
لمبی لڑائی عراق کے باشندوں نے لڑی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ داعش کا اب خطرہ خوف نہیں ہے عراق میں۔ کبھی جنگ و جدال، کبھی خانہ جنگی، کبھی عالمی سازشوں، کبھی سیاسی اتھل پتھل، تو کبھی دہشت گردی کا سایہ۔ اس طرح عراق گزشتہ کئی سالوں سے امن و امان، چین و سکون، راحت و فرحت کے لیے بےتاب، بے قرار رہا ہے۔ طویل وقفے کے پرتشدد حالات کے بعد اب یہاں کا ماحول بدل رہا ہے۔ یہاں آہستہ آہستہ امن بحال ہو رہا ہے۔ شیعہ، سنی، کرد اور دیگر طبقوں میں اتحاد کی کوششیں جاری ہیں۔ عراقی عوام کے لیے بڑی حد تک راحت اور اطمینان کا موسم اس لیے بھی ہے کہ یہاں دہشت گرد تنظیم IS کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے۔ چند سال قبل جب یہاں داعش کے خلاف عراقی فوج جنگ لڑ رہی تھی تو اس وقت عراق کے شیعہ اکثریتی علاقوں میں الحشد الشعبی نامی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ شیعہ مذہبی رہنما آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے بعد مقامی لوگوں نے اپنے آپ کا دفاع کرنے اور عراق کی حفاظت کرنے کے لیے الحشد الشعبی میں شمولیت اختیار کی۔ کربلا شہر میں نیوز 18 اردو سے خاص بات چیت کرتے ہوئے الحشد الشعبی کے اعلیٰ افسر ذوالفقار شریفی نے کہا کہ عراق سے داعش کا صفایا ہو چکا ہے۔ عراقی فوج اور الحشد الشعبی کو اس ضمن میں بڑی کامیابی ملی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں کربلا میں واقع حشد الشعبی کے دفتر میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار شریفی جو اس تنظیم سے وابستہ ہیں اور اس تنظیم کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ داعش کے خلاف جو جنگ آپ کی جاری تھی کیا وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے؟ بعد أن تم إعلان النصر على فلول داعش من قبل رئاسة الوزراء رسميا، الحمد لله تم السيطرة على كافة المناطق. بعض الفلول هنا وهناك مناوشات طفيفة تكون، لكن النصر تم تحقيقه بعون الله تعالى، ونحن أيضا على أهبة الاستعداد لأي طارئ. اليوم الحشد الشعبي رسميا هو تابع إلى الدولة العراقية ومنتشر في كل أرجاء العراق، وهو على استعداد للتصدي لأي طارئ يحدث. عراق کے حالات پر گہری نظر رکھنے والے ہندوستان کے ماہر تعلیم آغا سلطان کہتے ہیں کہ داعش نے نہ صرف شیعہ بلکہ سنی طبقے کو بھی نشانہ بنایا۔ اس پرخطر اور نازک دور میں آیت اللہ سیستانی کی ایک فتویٰ نے عوام میں انقلاب پیدا کیا۔ آلموسٹ 40 یا 50 کلومیٹر کی دوری میں تھے بغداد اور فلوجہ، جب انہوں نے کیپچر کر لی۔ حالات ایسے تھے اس دوران عراقی آرمی بہت ویک تھی اور ایک فتویٰ اس چیز کو بدل دیا۔ وہ فتویٰ آیا ہمارے آیت اللہ آغا علی السیستانی صاحب جو ہمارے مرجع ہیں، گرینڈ آیت اللہ ہیں، جس کی تقلید ہم لوگ کرتے ہیں، جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ ان کا ایک فتویٰ تھا کہ جو بھی عراقی سٹیزن ہے، ایبل باڈیڈ سٹیزن جو بھی ہے، وہ آ جائے میدان میں، اور اس کا کریشن ہوا حشد الشعبی۔ حشد الشعبی کا معنی ہے انگلش میں پاپولر موبلائزیشن یونٹس، PMU۔ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام حرم نے ان کی یونٹ کو حشد الشعبی الاکبر نام دیا، تو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے عباس بریگیڈ دیا، اور امام علی علیہ السلام نے علی بریگیڈ، کاظمین سامرہ۔ ہر ہولی شرائن نے ان کا ایک ایک PMU پاپولر موبلائزیشن یونٹ، حشد الشعبی یونٹس تیار کیے، جس میں نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ آج نتیجہ ہوا کہ داعش کا خاتمہ عراق سے ہوا اور وہ بھاگ گئے۔ بہرحال عراق کے لوگ دہشت گردی کا خاتمہ، بیرونی طاقتوں، سازشوں سے پاک ماحول اپنے ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے جیسے حالات بہتر ہو رہے ہیں، عراق آنے والے زائرین کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ کربلا شہر میں سال 2018 کے 40 میں کروڑوں کی تعداد میں زائرین نے شرکت کی اور دنیا کا ایک بڑا اجتماع پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا۔ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر سال یہ تعداد بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، کوئی خوف ڈر کا ماحول نہیں ہے اب؟ نہیں، وہ جب سے 2003 کے بعد جو تبدیلی آئی ہے یہاں پہ، لوگ خوش ہیں، اپنے طور پر نکلتے ہیں، بالکل یہاں آزادانہ ماحول ہے اور بالکل پرامن ماحول ہے، لوگ آتے ہیں اور مختلف ملکوں سے آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارا نیا آئین میں جو
4 میں آئین بنا ہے، اس میں لکھا ہوا کہ شعائر الحسینیہ کے پروٹیکشن لازمی ہیں. تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے اوپر پابندی ہے کہ وہ شعائر حسین کی خدمت کرے اور ان کو جو ہے اس طرح سیکورٹی اور مختلف سہولیات فراہم کرے. تو اس قسم کے یہاں پہ جو 18-20 دن کا جو یہ گیپ دن نکلتے ہیں، یہ واپس اس عراقی عوام کو جو ہے ایک روحانی اور امید لے کے آتا ہے، تاکہ یہ مختلف اور خطرناک حالت ہیں وہ اس سے گزارا کیا جائے. الحمدللہ آپ نے دیکھا داعش کو کس طرح نکالا، کس طرح وکٹری ہوئی عراقیوں کی. یہ امام حسین علیہ السلام کی یہ مہربانی ان کا صدقہ ہے. داعش پہلے سے جو ہے نا کربلا کے لیے خطرہ نہیں تھا. کربلا جو ہے نا خطرے سے باہر تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ داعش ختم ہو گیا. اب اس کا کوئی ڈر نہیں عراق میں. کربلا میں تو بہت دور کی بات ہے. بہرحال حالات بہتر ہیں، حالات پرامن ہیں، پرسکون ہیں. بالکل بہت پرامن ہیں، بہت پرسکون ہیں. اور میں خواہش کرتا ہوں جس لوگوں کو ڈر لگتا ہے ایک دفعہ آ کے دیکھیں، یہاں بہت پرامن ہے جگہ. تو آپ اتنی اچھی اردو بات کرتے ہیں، تو عراق میں رہتے ہیں، تو کیسے یہ اردو زبان کا یہاں پر ماحول ہے؟ کچھ عراق میں بولنے والے ہیں اردو زبان؟ دیکھیں اکثراً کربلا کے جو رہنے والے ہیں، جو اوریجنل وہ کربلائی ہیں، وہ بہت سارے لینگویج بول دیتے ہیں، جیسے فارسی، عربی تو ہماری مادری زبان ہے، انگلش اور اردو جو ہے اکثراً لوگوں کو آتی ہے. لیکن میری زبان اس سے زیادہ بہتر ہو گئی ہے. میں پڑھنے کے لیے میں انڈیا گیا تھا، اس لیے میرے اردو زیادہ بہتر ہو گئی ہے. جی بالکل بھی، یعنی کہ اردو زبانوں کا بھی ماحول ہے یہاں پہ. ہر زبان کے لوگ آتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، ہر علاقے کے لوگ یہاں پر آتے ہیں. دیکھیں کربلا میں جو نا ہر روز زائرین آتے ہیں. کربلا میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جو زائرین باہر سے نہیں آتے. تو اس لیے یہاں کے رہنے والے ان سے جو نا سب کے ساتھ بات کرتے ہیں، سب کے زبان سمجھتے ہیں. اکثراً لوگوں کو جو نا وہ فارسی اور اردو تو ضرور آتی ہوں گے عربی کے ساتھ. عراق کے دورے کے دوران آغا سلطان کی قیادت میں ہندوستانی وفد نے روضہ حضرت امام حسین کے سرپرست اور عراق کے بڑے مذہبی رہنما مولانا شیخ عبد المہدی الکربلائی سے ملاقات کی. مولانا نے عراق اور ہندوستان کے درمیان قدیم اور مضبوط تعلقات پر خوشی کا اظہار کیا. مولانا عبد المہدی الکربلائی نے اپنے پیغام میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو عام کرنے پر زور دیا. اس مقدس روزے کی سیکریٹریٹ کے مینیجر سعد الدین ہاشم مہدی البنا نے کہا کہ یہ حضرت امام حسین کی محبت ہی ہے کہ تمام مذاہب، مسالک، مکتب فکر کے لوگ عراق دوڑے چلے آتے ہیں. دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں. مختلف أطيافهم وشرائحهم وانتماءاتهم ومذاهبهم يجمعهم حب الحسين. خيمة الحسين تجمعهم. الجدير بالذكر أنه هناك غير المسلمين وغير الشيعة يشتركون بهذه المراسم الحسينية من الصابئة والمسيح، وكذلك إضافة إلى أخواننا السنة أبناء العامة الذين أطلق عليهم سماحة السيد السيستاني وقال لا تقولوا إخواننا بل قولوا أنفسنا. ان دنوں عراق ایک نئی امید، نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. داعش کی دہشت گردی ہو یا مختلف فرقوں اور طبقوں میں تشدد اور جھڑپوں کی واقعات، ان حالات پر یہاں بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں سیاسی استحکام، بیرونی ممالک کی مداخلت، معاشی مسائل برقرار ہیں. امید بس یہی ہے کہ عالم اسلام کی اس مقدس سرزمین پر امن، اتحاد، پیار، محبت، انسانیت قائم اور دائم رہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے عراق سے ہمارا خصوصی پروگرام. امید کے پسند آیا ہوگا. فی الحال میزبان رؤوف احمد ہلور، کیمرہ مین میر روشن علی، محمد کامل اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.